حج عمرے پہ انسان جب بھی جائے مسائل کو سیکھ کر جائے، علماء کے ساتھ جائے، وہاں مسائل سیکھتا رہے۔ کتابیں ہیں حج عمرے کی، انسان ان کو حاصل کرے اور پڑھتا رہے، دیکھتا رہے، پوچھتا رہے، تو بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ فقر اور فقہ ان سے بڑا ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ڈرنا بھی چاہیے، کمزور لوگ ہیں ہم۔ فقر اور فاقہ ہم ڈرتے ہیں اس سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، فقر بھی دور، فاقہ بھی دور، گناہ بھی معاف۔ بندہ سوچتا ہے میں اس راستے میں خرچ کروں گا میرا کیا بنے گا، لاکھوں روپے کا ایک عمرہ ہو گیا، 70 روپے کے قریب ریال ہو گیا، تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے تو پہلے تسلی دے دی، ڈرنا نہیں، پریشان مت ہونا، ایک دفعہ نہیں تم بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، تمہارے فقر فاقے سب دور میں کروں گا، تم میرے راستے میں پیسہ تو خرچ کرو، خود سنت کے مطابق اچھے طریقے سے، دکھاوا ریاکاری کی نیتیں نہ ہو، تو بس پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں۔ حج اور عمرہ ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں، اور نیکی بھی حرم کی تو یہ 7 کروڑ بن جاتی ہیں۔ ہر حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ حاجی کا ایک ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو صحیح الفاظ سے پڑھنا ضروری ہے۔ عجیب و غریب الفاظ سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ صحیح پڑھنا ضروری ہے تلبیہ کو۔ لیکن جب یہ حج عمرہ کرنے والا احرام پہننے کے بعد، نیت کرنے کے بعد جب پڑھتا ہے تو دائیں بائیں شجر حجر ہر طرف سے وہ پڑھنا شروع کرتی ہے، مخلوق پوری زمین کا آپ سمجھ لیجیے چکر لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے تو یہ خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے طواف بے فکر کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کیا، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ طواف بھی کر رہا ہے، موبائل پہ بھی لگا ہوا ہے، سیلفی بھی بن رہی ہے، اور جناب دنیا سے رابطے بھی ہیں، دنیا بھر کی عورتیں آئی ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ نہیں، فکر کے ساتھ صحیح طریقے سے طواف کرنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور فرمایا جب بندہ ایک قدم رکھے گا اور دوسرا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف اور ایک نیکی کا ثواب۔ ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف اور ایک نیکی کا ثواب۔ اب جو نیچے مطاف میں طواف ہوتا ہے نا، اس میں قدم تھوڑے ہوتے ہیں، پہلی منزل کے قدم زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ڈر جاتے ہیں جی اوپر نہیں کرنا، نیچے ہی جانا ہے۔ بھئی نیچے اگر رش ہے تو اوپر چلے جائیں، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ہاں، دل یہ کرتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے جتنے قریب ہوں تو اچھی بات ہے، وہ اپنی فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر کوئی اوپر بھی کر رہا ہے تو ہر قدم کے اوپر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، تو گھبرانا تھوڑی ہے، ہمت کرنی ہے۔ وہاں پہ جی ایک ہے حجر اسود، یہ پہلے تو حجر ابیض تھا، سفید تھا، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، ابھی حجر اسود ہو گیا۔ اس کو بڑی تمنا ہوتی ہے سب کو کہ حجر اسود پہ جائیں اور جا کے بوسہ دیں۔ اب تو خیر وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، پرانے والے کووڈ کے بعد سے جتنی انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، اور بعض جگہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہی لگا دی ہے، ضرورت سے بہت زیادہ، اتنا نہیں کرنا چاہیے بعض چیزوں میں۔ تو حجر اسود کو جا کے بوسہ دینا یا دور سے استلام کرنا، دونوں میں اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جا کے اگر ہم نے بوسہ نہیں دیا تو کوئی ہماری کمی رہ گئی ہے، تو کوئی کمی والی بات نہیں۔ حج عمرے پہ جاتے ہوئے عبادت کا مزاج بنا کے جائیں۔ کس کا مزاج بنا کے جائیں جی؟ عبادت کا۔ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا سیٹ کریں کہ بھئی وہاں پہ لوگوں سے معاملہ اور رابطہ کم۔ کئی ہمارے احباب ہیں الحمدللہ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں، یہاں سے جانے سے پہلے واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور دنیا کے رابطے کم کر دیتے ہیں کہ بھئی واپس آئیں گے پھر کر لیں گے۔ تو چلیں، جہاں تک مجبوری ہے، پھر جو لوگ ہیں دین کا کام ہے، لوگوں کو مسائل بتانے کو ضرورت ہے، تو وہ اپنا موبائل اگر ساتھ رکھتے ہیں تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن
اگر چاہتے ہیں کہ عبادت زیادہ ہو تو اس شیطانی چرخے سے ذرا پیچھے رہنا پڑے گا۔ شیطانی چرخہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موبائل فی نفس ہی اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا اسے بناتا ہے۔ سفر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور نرم گفتگو کرنا اور خادم بن کے رہنا، یہ تین کام بڑے پیارے ہیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، نرم گفتگو اور خادم بن کے رہنا، یہ تین کام اگر کر لیے تو بس پھر اللہ کے ہاں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ شاعر کا ادب اور احترام یہ ہم پر سب پر ضروری ہے۔ شاعر اسلام، شاعر اللہ، یہ کیا ہیں؟ شاعر اسلام بیت اللہ شاعر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ایک عام لفظ ہے۔ شاعر اللہ کہتے کس کو ہیں؟ شاعر کا تعارف یہ ہے لفظی لغوی کہ وہ علامات، ایسی علامات جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے جس سے اس کی نسبت ہے۔ وہ جو شاعر ہیں وہ بذات خود اتنے اہم نہیں ہیں جتنا وہ چیز اہم ہوتی ہے جس سے اس کو دیکھ کے وہاں نسبت چلی جائے، یاد آ جائے۔ شاعر اہم ہیں، لیکن شاعر سے زیادہ اہم کیا چیز ہے کہ ان شاعر کو دیکھ کے جو یاد آ رہا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھ کے کیا یاد آئے گا؟ اللہ۔ قرآن مجید کو دیکھ کے اللہ رب العزت۔ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو صفا مروہ کو دیکھتے ہیں تو اس ابراہیم علیہ السلام اور مہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں یاد آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ تو بڑی گہری نسبتیں ہیں شاعر کے اندر، اور اس شاعر کو دیکھ کے جو یاد آئے ان کے اندر آپس کی جو نسبتیں انمٹ ہوتی ہیں۔ ان شاعر کا ادب بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، شاعر اللہ کی بے حرمتی مت کرو۔ حرم کی تعظیم جب تک امت کرتی رہے گی، یہ خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ خود بھی رہے گی۔ دو باتیں سن لیجئے۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت اور تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں بات باقی نہیں رہے گی تو برباد ہو جائے گی۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور آج حج عمرے میں جانے والے جتنے بھی ہیں اکثریت کو دیکھ لیجئے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے۔ مطاف میں بیٹھے ہوئے فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں اور جناب فلمیں دیکھ رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، یہ سب چل رہا ہے مطاف میں۔ اسی وجہ سے امت بدنام بھی ہے اور رسوا بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ جن چیزوں کا ادب ہم نے کرنا تھا ہم نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قیمت گھٹا دی۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حرم کے اندر ایک نیکی کی جزا اللہ کتنی عطا فرماتے ہیں؟ 1,00,000۔ ایک نیکی کو 1,00,000 بڑھا دیتے ہیں، گناہ کو بھی بڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ وہی رہتا ہے۔ ابھی ہم لاہور میں ہیں نا، میں بھی خدا نخواستہ کسی گناہ کا ارادہ کر لوں تو اس ارادے پہ مجھے گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں وہ گناہ کر لوں پر مل جائے گا، توبہ کروں گا تو معاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ حرم کے اندر وہ اتنی محترم جگہ ہے، معزز جگہ ہے، وہاں گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے، اللہ کے دربار میں آیا ہوا، اور گناہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اجتماعی طور پر جب حرم کی تعظیم ہم نے پوری نہیں کی، اجتماعی طور پر رسوا ہوئے، انفرادی طور پر تعظیم نہیں کریں گے، انفرادی طور پر نیچے آئیں گے، لیکن اگر اجتماعی طور پر باقی دنیا، باقی مسلمان خیال نہیں کر رہے، ہم لوگ خیال کرنے والے بنے، ہر آدمی سوچے میں اس کا پورا خیال رکھوں، تو اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ کیونکہ جب تک حرم کی عزت ہم لوگ کریں گے، تعظیم کریں گے، ہماری عزت رہے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو بھی کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا حال دیکھ لیتے کہ حرم میں جا کر کتنا یہ تعظیم حرم سے دور ہیں، تو ان کا حرم میں رہائش اختیار کرنا حرام قرار دے دیتے، فتویٰ دے دیتے کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور آج سے کئی سو سال پہلے جب موبائل نہیں تھا اس وقت کی یہ بات ہے، تو آج میرے اور آپ کی کیا بات رہ گئی؟ تو بہت احترام کی ضرورت ہے، اس میں جتنا ہم ادب کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ حرم کے اندر بہت ساری آج ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، غیر محرموں کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ، اور اب تو وہاں بھی بے دینی اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہوٹلوں کے اندر بھی انہوں نے عورتیں بٹھا دی ریسیپشن کے اوپر، پہلے نہیں تھی، چند سال پہلے۔ آپ جائیں منی ایکسچینجر کے پاس، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے ڈیلنگ ہوگی۔ پہلے وہاں ان چیزوں کا خیال تھا، وہ بھی سب ختم ہوتا جا رہا ہے وہاں کو۔ ایک تو بے پردگی بہت زیادہ ہے، دوسرا کھانے پینے کے اندر ضیاع بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ خاص طور سے حج کے موقع پہ حاجی جو بہت بڑے گناہ کثرت سے کرتے ہیں، کھانے کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ پیکج میں کھانا ملا ہوتا ہے عام طور سے حج کے دنوں میں، اور وہ بے حساب ضائع کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں حج مبرور سے محروم کر دینے والی بات ہے یہ۔ تیسرا کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری مجالس میں ادھر ادھر کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ہم حرم میں بیٹھ کے غیبتیں روز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپس کی مجلسیں دوستیاں حرم میں نہ کریں، بس اللہ سے تعلق۔ یہ جو ہمارا دن کا سفر ہے 15 دن، آپس کی دوستیاں واپسی پہ لے لیں گے، بات ہے وہاں نہ کریں۔ گناہوں کی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں بحث مباحثہ، شکوے شکایات، سیاست اور حالات حاضرہ پہ گفتگو، یہ سارے کی ساری چیزیں یہ ہمیں رجوع اللہ سے پیچھے کر رہی ہوتی۔ ضروری درجے کی معلومات اور ضروری درجے کی چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ حرم میں طواف کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کرکٹ میں میچ میں کتنے اسکور کر لیے اور ابھی کتنے باقی ہیں، تو ایسے طواف کی تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ حرم کے اندر جب بندہ جاتا ہے 15-20 دن کا سفر ہوتا ہے، حج عمرے کا، آج کا چلو 40 دن کا بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ خدا نہ خاصہ اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو وہاں اس کا اہتمام کر لے کہ بھی نمازیں جو قضا پچھلی ہیں وہ دور ہو جائیں، وہ کم ہو جائیں۔ کسی کے روزے باقی ہیں تو اس کی کوشش کر لیں کہ بھی میرا پچھلا جو بیلنس ہے وہ کم ہو جائے۔ نئے اعمال میں کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو مجھے 16 دن لگے، اور 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل کر لیے، اور ہمارا تو 16 دن میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ایک قرآن مجید مدینہ طیبہ کے قیام میں مکمل ہو جائے اور ایک حرم مکہ کے قیام میں مکمل ہو جائے۔ کوشش کرے بندہ، نیت تو کرے، ارادہ تو کرے، کروانے والا اللہ، ہم کوشش کریں۔ تنقید سے بچیں، ہر قسم کی تنقید سے بچیں۔ ہمارے لیے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا، کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں اپنے گھر حاضری کا موقع دے رہے ہیں، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا موقع دے رہے ہیں، کیا یہ تھوڑی نعمت ہے؟ ہم آ جا کے چیزوں پر اعتراض کرنا، لوگوں کے اوپر اعتراض کرنا، ان کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض کرنا۔ دیکھیں اگر ہمارے طریقہ کار پر اعتراض کرنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے، تو پھر تو چلے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں جی ان کی بڑی سنی جائے گی، یہ سب بتائیں گے تو اس ترتیب پر وہ آ جائیں گے، پھر تو ٹھیک ہے کریں ڈسکس۔ خالی اپنا ہی وقت کھوٹا کرنا، اپنا ہی وقت ضائع کرنا، جس میں ہم زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اعتراض کرنے پہ لگ جائیں تو نقصان اپنا۔ میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں نا، ہماری کہنے سے انہوں نے تھوڑی کوئی تبدیلیاں کرنی ہے۔ اور بازاروں کے اندر ادھر ادھر گھومنا پھرنا، کون سی چیز کہاں سے کتنے کی مل رہی ہے، ان چیزوں سے بھی بچیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔